نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم ربنا آمين. میں ہوں جی مریم صفدر اور آپ جڑے ہیں دعا اذان آن لائن قرآن اکیڈمی اینڈ مریم صفدر اینڈ ٹیم کے ساتھ، جہاں ہم کچھ پروگرامز شروع کیے ہوئے ہیں جن میں ہمارا رمضان کا یہ پروگرام ہے رمضان کیسے گزارے، بیکاز ہمیں تیاری کرنی ہے. تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد رمضان المبارک جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے اور رمضان کی آمد ہے جس پہ ہم نے بہت سارے پروگراموں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے. اینڈ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور ہماری عبادتوں کو، ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کروائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں اور جن کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور ہم ان کاموں سے، ان عبادات سے، ہر اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں. بٹ بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں جب بھی ہم فائدہ اٹھا سکیں گے جب ہمارے پاس سمجھ ہوگی، نالج ہوگی، یا ہم اس چیز کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے، اس کی حقیقت کو جانتے ہوں گے. تو جب ہم جان چکے ہوں گے کہ یہ چیز کیسے کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت زیادہ اس سے فائدہ جو ہے وہ اٹھا لیں گے. اور وہ کون کون سے کام ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہم نے مینٹلی اور فزیکلی اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہوگا، یعنی ذہنی اور عملی اور فزیکلی. ایک ذہن وہ ہوتا ہے جو ہمارا مائنڈ ہے، عملی وہ ہوتا ہے جو ہم نے کام کرنے ہیں، فزیکلی ہماری ہیلتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا. اینڈ میں نے بہت کچھ تیار کیا ہوا ہے، بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بہت ساری بکس میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، اور اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ سیشن آپ کو بہت مزہ آئے گا. ماشاءاللہ 20-25 لوگ ہونے والے ہیں، تو اللہ کرے کہ میری جو حق بات ہے وہ سب تک پہنچے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ سے ایڈ سٹارٹ کرتے. تھوڑی سی لٹل بٹ کنفیوز نہیں ہوں الحمدللہ، بٹ تھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حق کی بات پہنچائے جو شاید ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. آمین. اوکے جی، پہلے تو بسم اللہ، جی آیا نو اینڈ ویلکم. اور اس کے بعد ہے جی جنت کی پورے سال سے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، جنت کو سجایا جا رہا ہے، اور بہت ہی کچھ معزز مہمان ہیں جن کے استقبال کی بہت ساری تیاریاں ہو رہی ہیں. تو یہ کون سا موقع ہے کہ جنت کے سارے دروازے جو ہے وہ کھول دیے گئے ہیں اور فرشتے جو ہے وہ آواز لگا رہے ہیں. کس چیز کی آواز لگا رہے ہیں؟ اے خیر کے طالب، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور برائی کے طالب رک جا. ترمذی ابن ماجہ میں آئی ہے یہ حدیث. تو ہمیں خیر کا طالب بننا ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ کون سے 10 دن ہوں گے کہ رحمت، مغفرت اور جنت کی سیل لگی ہوگی. آوازیں دے دے کر بلایا جائے گا، آؤ آؤ اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، آؤ آ کے اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ. تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. آؤ کہ اپنے رب مہربان ہے، اس سے جو کچھ مانگو گے وہ عطا کر دے گا، وہ دے دے گا. مانگ کر تو دیکھو، رحمت کی موسلا دھار بارش ہو رہی ہوگی، برسنے کو ہے انشاءاللہ تعالی. یہ رمضان جب سٹارٹ ہونا ہے تو یہ بارشیں ہم پہ برسنی ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے. اور اپنے دامن کو ہم نے پھیلانا ہے تاکہ وہ ساری رحمت کی بارش جو ہے، آپ یقین مانے میں بات کر رہی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، یقین مانے. اٹس مائی فرسٹ سیشن فار رمضان، اور وہ بھی لائیو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ محنتیں جو ہم کر رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے. آپ لوگوں نے جو ٹائم نکالا اس کو بھی اللہ قبول فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا دامن پھیلا لو، مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو. تو انشاءاللہ دس رمضان ہمارے دامن جو ہے وہ پھیلے ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنی رحمت، جتنی برکت ہو ہم سمیٹ لیں، اور ایسا رمضان سپینڈ کریں کہ ہم نے آج تک ویسا رمضان نہ گزارا ہو. اور شیاطین جو ہے ان کو باندھ دیا جائے گا، ان کو قید کر دیا جائے گا، دوزخ کے سارے دروازے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی.
رب تمہارے قریب آنے کو بیتاب ہے. اللہ تعالیٰ بیتاب ہے کہ میں کب اپنے بندے کے قریب جاؤں. تو کیا ہم نہیں جا سکتے؟ کیا ہم تیاری نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے رب کے قریب جانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وعلیکم السلام. انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہمیں اپنا بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آگے بڑھو، اس کے دامن کو رحمت اور محبت سے تھام لو. یہی تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے مانگ لو، جتنا منا سکتے ہیں ضد لگا کے مانگیے. اللہ سے جب بھی مانگے ضد لگا کے مانگے. اپنے پاس کاپی پینسل پلیز لے آئیے اور اپنے پوائنٹ جو ہے ان کو نوٹ کر دیجیے. جو بھی دل کو بات اچھی لگے اس کو فوراً نوٹ کریں. میں ان میوٹ بھی کر لیتی ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو اگر کوئی پوائنٹ ایسا لگے کہ ہاں ہمیں یہ دوبارہ پوچھنا چاہیے تو آپ پھر پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فی الحال میوٹ ہی رکھیے گا. جس نے پوچھنا ہو جسٹ وہ پھر آن کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو رب سے ضد لگا کے مانگے. اللہ تعالیٰ ہم نے تجھی سے مانگنا ہے، تو نے دینا ہے. جیسے چھوٹے بچے اپنی ماما بابا سے ضد کرتے ہیں. ہمارے بچے ہم سے ضد کرتے ہیں نا، نہیں مجھے یہ ٹوائے چاہیے تو چاہیے، اٹس مین مجھے چاہیے. اور ہم بے بس ہو جاتے ہیں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اپنے بچے کی محبت میں. تو کیا وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی محبت میں ہمیں وہ چیزیں عطا نہیں کریں گے جو ہم مانگیں گے؟ تو ہمیشہ ضد کر کے مانگے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے. بیکاز اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں. تو کہاں ہم ایک ماں کی ممتا جو اتنی تڑپ میں آ کے اپنے بچے کی ہر ڈیمانڈ پوری کر دیتی ہے، جائز اور ناجائز بھی، تو کہاں وہ رب کریم جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ غفور الرحیم محبت کرنے والا ہے، تو وہ عطا نہیں کرے گا؟ ڈیفینیٹلی کرے گا. ہمارے مانگنے میں تھوڑی سی کمی ہے. تو آگے آگے جھک کر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنا راضی ہوتا ہے. آگے جھک کر اللہ سے مانگنا ہے. یہ جو دن آ رہے ہیں یہ جھکنے کے دن ہے. تو یہ انابت کے دن ہے، اللہ کے ساتھ قربت حاصل کرنے کے دن ہے، رمضان المبارک کے دن ہے، یہ برکت اور رحمت کے دن ہے. کیونکہ یہ برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے. رمضان المبارک جو ہے وہ بس تھوڑے دنوں کا مہمان ہے، بس آنے ہی والا ہے. یعنی ایک مہمان کی آمد ہے اور ہمارے پاس وہ ایک مہمان ہے، پھر اس نے چلے جانا ہے. اور بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں رمضان المبارک جو ہے وہ عطا ہو رہے اور ہم اس میں داخل ہونے والے ہیں. تو آئیے مل کر سوچتے ہیں اور کچھ طے کر لیتے ہیں. رحمت اور برکت کے اس بہتے ہوئے دریا سے ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ اپنی جھولیاں جو ہیں وہ بھر سکتے ہیں، کیسے زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں. صرف 30 دن ہے اور ان 30 دن میں ہم کس طرح سے اپنی مشقت اور محنت کریں گے اور اپنی شخصیت اس کے اندر ایسا چینج، ایسا نکھار لے کے آئیں گے اور جو مطلب ہماری روح کے اوپر، ہمارے جسم کے اوپر اثر کر جائے. ہمارے دل کی برائیاں، ہمارے دل کی بیماریاں، ہمارے نفس کی بیماریوں کو پاک کر کے جائے اور ہمیں مزہ آ جائے کہ یہ رمضان اتنا اچھا گزرا. آئیے سوچتے ہیں کہ مالک نے اپنے بندے پر یہ روزے کیوں اور کس مقصد کے لیے فرض کیے ہیں. ہم وہ مقصد کس طرح بہترین طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون بد نصیب ہوتے ہیں جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تو پاتے ہیں لیکن اللہ کی رحمتیں نہیں سمیٹ پاتے، نہ کردار کی تعمیر کرتے ہیں، نہ اپنی شخصیت کو بدلتے ہیں، وہی ویسے کے ویسے پڑے رہتے ہیں، نہ ہی اپنے رب باری تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں. نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ ہلاکت، بیماری، تکلیف، مصیبت، ہر وقت کی کھچ کھچ، ٹینشن، پریشانی، گھبراہٹ، ہر وہ چیز پاتے ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہمیں ارادہ کیا کرنا ہے کہ ہر وہ کام جس کا حسن، نیت، سوچ، ہماری ایک پلاننگ اس کے ساتھ ہم کریں، اعلیٰ طریقے سے، ویری گڈ اینڈ اٹریکٹیو وے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ اس سال میں ایسا پلانر بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ استقبال رمضان کیسے کریں. نوٹ کر لیجئے گا، استقبال رمضان کیسے کریں. دوران رمضان یعنی کہ ان دا مڈ آف رمضان ہم نے خیر اور بھلائی اور اللہ کی ساری رحمتیں برکتیں کیسے اپنے پاس سمیٹ لینی ہے. اور
اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ننھے ننھے دین کے پودوں کے لیے انشاءاللہ تعالی اپنے اندر سے ایک نیا انسان، ایک نئی شخصیت، ایک نئی پرسنالٹی جو ہے اس کو باہر لے کے آنا ہے، تاکہ ایک ویژن اور ایک مشن جو ہے اپنی لائف کا وہ ہم سیٹ کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر کیا ہوگا کہ رمضان کے بعد خود کو آپ پرکھیں گے، سوچیں گے کہ رب جو ہمیں بنانا چاہتا تھا کیا وہ ہم بن پائے ہیں یا نہیں بنے، یا جو رب چاہتا تھا وہ ہم سے ہوا یا نہیں ہوا۔ اور ہر سال تا عمر یہی کریں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا کریں گے۔ جو چیزیں کمی رہ جائے گی اس کو اگلے سال انشاءاللہ پورا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم اپنے رب کے پاس پہنچیں گے، پھر اپنے رب باری تعالیٰ کی جنت میں جائیں گے، سارے دروازے کھول کر فرشتوں کے مطلب فرشتے ہمارے منتظر ہوں گے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ فرشتے ہمارا انتظار کریں گے، بیکاز ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے تو پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کو فرشتے ویلکم کرے کہ آ جاؤ، آ جاؤ، اللہ کی جنت میں آ جاؤ۔ تو جو ہی رمضان المبارک کا چاند آپ کو نظر آئے، آپ نے اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا دینے ہیں، دعا پڑھ لینی ہے، سب کو آتی ہے، دعا پڑھ لینی ہے، صلاۃ حاجت ضرور پڑھنی ہے، نوٹ کرتے جائیے گا کچھ پوائنٹس جو آپ کو دل میں لگے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ سورہ تکویر میں کہا جاتا ہے، آیت نمبر 29 سے 81 تک کا ہے، ساتھ میں کافی سارے لوگ آ رہے ہیں، ایڈمٹ کرتی جاؤ۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہی آپ کو چنا ہے، اللہ نے ہی آپ کو توفیق دی ہے، ابھی آپ اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو رب سے رمضان کی جو سعادتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، ان میں ہم نے دعائیں مانگنی ہے، صحت اور عافیت کی دعائیں مانگنی ہے، تاکہ کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، دن کا ایک حصہ بھی ہمارا کسی بھی وجہ سے ضائع نہ جائے۔ وقت کا صحیح استعمال جو ہے اس کی توفیق مانگنی ہے، گناہوں سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، زیادہ عبادات، زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات، بیکاز دس منتھ از ویری بیوٹیفل منتھ از آور لائف، ہماری زندگی کا سب سے پیارا مہینہ ہے۔ اور سیل ہے، لوٹ ہے، جیسے سیل لگتی ہے، یہ ہم جاتے ہیں جی نشاط پہ، الکرم پہ، کھاڈی پہ، لائک برانڈز کا نام لے رہی ہوں، تو اللہ سے بھی بڑا کسی کا برانڈ ہے، رمضان سے بھی بڑا کسی کا برانڈ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑا کسی کا برانڈ ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اس برانڈ کی ہمیں قدر کرنی ہے، اس برانڈ کی طرف ہم نے بھاگنا ہے، اور اس برانڈ کی ہر چیز کو اپنے اندر لے کے آنا ہے، اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ دیکھیں، ہمیں لائف میں ڈاکٹر، انجینئر، مطلب جو بھی پیشے کے لوگ ہیں، بہت 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 زیادہ، جتنے بھی آپ کو بینکرز، لائک سب کچھ مل جائے گی، ایک اچھا انسان ہمیں نہیں ملتا جس کا اخلاق اچھا ہو۔ سب سے بڑی چیز آج کل کے دور میں ہمارے کیا ہو رہا ہے، ہم نے دین کے اوپر لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ کس چیز کا؟ دنیا کا۔ یہاں ہم میوزک سنتے ہیں، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، یہاں ہم بے پردگی کرتے ہیں، اور یہاں ہم پردہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے دنیا کے اوپر دین کو چڑھا دیا اور دین کے اوپر دنیا کو چڑھا دیا، جبکہ ہمیں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ایک ساتھ چلنا ہے، بس تھوڑی سی اسٹرگل کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے جائیں گے۔ اور یہ جو خیر اور برکت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے رب کی رحمت پورے جوش میں ہوگی۔ جو رب ہر حال میں رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جس کی رحمت ہر وقت پوری دنیا پہ چھائی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی خیر اور برکت، کافر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر نعمت دیتے ہیں، اور ہمیں اس احادیث کے بارے میں بخوبی پتہ ہے جس میں ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جنت ہے کافر کے لیے، یعنی کافر جو ہے ان کی عیاشی ہے، موج ہے۔ اگر ہمیں دنیا میں جنت مل جاتی تو اسٹرگل کا فائدہ ہی کیا تھا؟ آج ہم یہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں اپنے رمضان کے لیے، اس کا کیا فائدہ اگر ہمیں جنت بیٹھے بٹھائے مل جاتی؟
محنت کرنی ہے تبھی اس کا مزہ آنا ہے. امتحان کے بعد رزلٹ کا مزہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. اور اللہ کی رحمتوں کو انشاءاللہ تعالی ہم سمیٹیں گے اور خیر جو ہے اس کی تلاش کریں گے انشاءاللہ تعالی. آگے بڑھیں گے. فاستبقوا الخیرات، بس تم دوڑ لگا دو نیکیوں میں انشاءاللہ تعالی. پھر فرشتے جو ہے وہ ہمارے لیے فرشتے بھی دعائیں مانگیں گے. جیسا کہ ابھی ہم اللہ کے دین کے لیے اکٹھے ہیں تو اس وقت فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ ہم پہ اپنی رحمت کا نزول کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ توبہ کریں گے، سچی توبہ کریں گے اور دعائیں مانگیں گے اپنی اولاد کے لیے. اور کبھی بھی ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، کبھی بھی صرف اپنے بچے کے لیے دعا نہ مانگے، اپنے بچے کی آنے والی ساری نسلوں کی دعا مانگے. کیونکہ جب ہم اپنے بچے کی آنے والی تمام نسلوں کی دعا مانگتے ہیں تو وہ آپ کی دعا کا اثر آپ کی نسلوں میں جائے گا. جیسے میرے بچے ہیں اذان اور دعا، تو میں جسٹ یہ دعا نہیں مانگتی کہ اللہ تعالیٰ میری اذان اور دعا کو حافظ قرآن بنانا، یا میں یہ دعا نہیں مانگتی کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے. میں یہ دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے بچے اور میرے بچوں کے بچے، ان کی تا قیامت آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو حافظ قرآن بنانا. آپ سوچیں کہ آپ اپنی آل کے لیے، یعنی جو آپ کے آگے نسل چلنے والے، آپ سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے. تو رمضان میں آپ کے پاس موقع ہے، آپ نے ڈھیر ساری دعائیں اپنی اولاد کے لیے کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری ٹھنڈک بنا دے، ہمارا سکون بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. تو رمضان المبارک میں کرنے کے کام کیا ہے اور کیسے ہم نے اس چیز میں جانا ہے، جس میں سب سے زیادہ نوٹ کر لیجئے، کوئی زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے، اللہ کے راستے میں آگے بڑھ چڑھ کے نیکیوں بھی حصہ لینا ہے انشاءاللہ تعالی. کوئی یہ بھی رکھ لے اپنا پوائنٹ کہ ہم نے دوسروں کو انشاءاللہ تعالی دین کی بات سکھانی ہے، ہم نے دین کے لیے سٹرگل کرنی ہے اور خدمت خلق میں. اور سب سے پیاری بات کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر دروازے کی طرف مومنین کی دوڑ لگی ہونی چاہیے. ہم نے ان میں سے ہونا ہے انشاءاللہ تعالی اور بے انتہا محنت کرنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو بار بار بلاتا ہے، ہر سال بلاتا ہے. ہمیں اپنے ہر سال کو، ہر مہینے کو، ہر ٹائم کو اتنا مینجمنٹ کے ساتھ، اتنی پلاننگ کے ساتھ لے کے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اپنے بندے سے. اور دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ چاہتے ہیں میں وہ کروں، جیسا پسند ہے آپ کو اپنا بندہ مجھے ویسا بنا دے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت ہیلپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ اس سیل میں ہم لوٹیں گے، مل کے لوٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، برکتوں کو، رحمتوں کو، نیکیوں کو، اور اپنا محاسبہ بھی کریں گے. یہاں پہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کرنے کے کام. کرنے کے کاموں میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اپنی ڈائری نکال لیجئے اینڈ پلیز نوٹ کر لیجئے. میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میرا فون دیجئے گا، جسٹ اے منٹ. اوکے جی، نوٹ کر لیجئے گا کہ رمضان جو ہے وہ سونے کا مہینہ نہیں. ریسٹ بھی ضروری ہے اینڈ عبادہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی عبادہ پہ فوکس کرنا ہے. رمضان ٹرانسمیشنز بہت سارے گھروں میں چلتی ہیں، پلیز وہ نہیں آن کرنی. ہم نے اس میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا، اسپیشلی افطاری کے ٹائم. آئی ہوپ کہ آپ سب اس چیز پہ ایگری ہوں گے. اگر آپ ایگری ہیں تو پلیز کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ ایگری ہیں اس بات سے کہ ہر رمضان میں ہر گھر میں موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ مغرب سے پہلے ٹرانسمیشن سٹارٹ ہوتی ہیں اور روزے سے پہلے عصر کے بعد. اور وہ ٹائم اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر رخسانہ کہہ رہی ہے، یس شی از ایگری، کہ
सब घरों में लगा दिया जाता है, खुद हम किचन में काम कर रहे होते हैं, बच्चे हमारे टीवी पे बैठे होते हैं और ऊंची आवाज हमने की होती है और हम समझ रहे होते हैं हम कोई नेकी का काम कर रहे हैं, उसमें सुन रहे होते हैं। एंड यू कांट बिलीव कि वहां पे फितना परस्ती एंड लड़कियां लड़के इकट्ठे हैं। ज़किया जी भी कह रही है, माशाल्लाह सब कह रहे हैं कि हाँ उस चीज से एग्री है। तो आप देखिए कि वहां पे क्या होता है कि लड़कियां लड़के इकट्ठे बैठे हुए हैं और उसमें पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब चीजें हो रही होती हैं और शोर हल्ला गुल्ला, इनाम बांटे जा रहे हैं, लाइक ये वो। तो वो इबादत नहीं है मेरी जान। वेरी ट्रू, शाजिया जी कह रही है, वेरी ट्रू। वो इबादत नहीं है, वो आपकी इबादत को खा जाने वाली ट्रांसमिशन है। वो आपके पूरे रोजे की लज्जत को फिनिश कर देने वाली है। तो हमने ये नहीं करना। स्पेशली अपने पास नोट कीजिए, जो जो नोट कर रहा है प्लीज कमेंट में बताते जाइए कि यस आई नोट दिस पॉइंट, या मैंने लिख लिया है। ये लिखिए, ये लाजिम लिखना है इंशाल्लाह कि हमने ट्रांसमिशन लगने ही नहीं देनी। उसके अपोजिट मेरी जान, आप लोग ऐसा करें, आप यूट्यूब पे जाएं, आप सूरत रहमान लगा लीजिए, तिलावत कुरान मजीद लगा लीजिए, रुकिया शरिया सुनिए, बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे वो सुनिए, दौरे कुरान सुन लीजिए। बिकॉज ये महीने में अगर आप जो चीज करेंगे, आपको पता है आपके बच्चे आपकी कॉपी करते हैं, वो आपके ऊपर सीसीटीवी कैमराज है, ठीक है। आप जो काम करते हैं, आप 20 बार कहे ना बेटा ये काम करो ये काम करो ये काम करो, आप खुद नहीं करती हैं, लेकिन उसको कह रही है वो कभी नहीं करेगा। एक बार उठ के खुद वो काम कीजिए, वो बच्चे को खुद समझ आ जाएगी, वो उठ के करेगा। तो अपनी औलाद को आपने खुद ही, वेरी गुड, जिनने लिख लिया है, जकी कह रहे हैं कि उन्होंने लिख लिया, माशाल्लाह वेरी गुड, सभी नोट रखिएगा क्योंकि यहाँ से हमने पॉइंट्स नोट करने हैं। तो क्या होता है कि बच्चे उस चीज को फिर फॉलो करते हैं। और आपको पता है, आप एक माँ सिर्फ अपने घर के 2-3 बच्चों की परवरिश नहीं करती है, पूरे खानदान की ग्रूमिंग होती है। लाइक आपकी बेटी की शादी होनी है, उसने आगे ससुराल में जाना है, उसके बच्चे होंगे, ठीक है, उसका ससुराल, उसके बच्चे, उसकी नस्लें आगे उन बच्चों में डेवलप होती जाती है चीजें। तो क्या होगा कि अगर आप इन चीजों को दे रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं या उनको आप प्रमोट कर रहे हैं, तो मेरी जान डेफिनेटली आपकी बेटी भी कल को ट्रांसमिशन ही लगाएगी और वो देखेगी, वो सुनेगी। तो हमें ये नहीं करना, ठीक है, हमने इससे बाइकआउट करना है। उसके बाद क्या है कि जी नई नई रेसिपी जो है वो ट्राई नहीं करनी है प्लीज, ठीक है। आज हम ये नई चीज बनाए, ये नई चीज, बिकॉज नई नई रेसिपीज जो है ना वो लॉट्स ऑफ टाइम आपका खा जाती है। सिंपल अफ्तार रखिए, आपको पता है सिंपल खाएंगे अफ्तार, सहरी, आपकी क्या कहते हैं, तरावी की नमाज इतनी अच्छी गुजरेगी, आपका कुरान पढ़ने का इतना अच्छा गुजरेगा कि हमारी सोच से भी बालातर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रमजान की पार्टियां रखी होती हैं कि भाई इसकी पार्टी करते हैं उसकी पार्टी करते हैं, दैट्स गुड थिंग कि आप रमजान में अफ्तारी करवाएं। बट मेरी जान एक बात याद रखिएगा, बड़ी बड़ी अच्छी बात करने लगी हो, आप सब इससे एग्री होंगे, मुझे जरूर बताइएगा। आपने मुझे दावत दी, आप में और मेरे में कोई वो नहीं है कि मतलब आप भी बहुत अच्छा खाती हैं, मैं भी बहुत, आप भी बिरयानी खाती हैं, मैं भी बिरयानी खाती हूँ, ठीक है। आपकी बिरयानी का टेस्ट चेंज है, मेरी बिरयानी का टेस्ट चेंज है, ठीक है। आपको मैंने अपने घर बुलाया, आपने खाया वेरी गुड। नफीस नफीस जी कह रहे हैं कि मेरे घर में टीवी नहीं, बहुत अच्छा, मेरे घर में भी टीवी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने सेम टू सेम, मतलब मुझे, मैं आपके मध्य मुकाबिल हूँ ना, आपने मुझे इनवाइट किया, मैंने खाया, खा के यकीन माने मैं वहीं बैठ के कहूंगी, लाइक जैसे भी रुखसाना जी को मैं जानती हूँ तो मैं बोलूंगी अरे रुखसाना जी बीच में ना नमक बहुत कम था, या फिर मैं ये कहूंगी नहीं नहीं वो बिनिश ने बहुत अच्छी बनाई थी, या मैं कहूंगी कि नहीं नहीं वो हीरा खान थी ना उनकी खाई थी बहुत अच्छी थी, आप में थोड़ा सा ऑयल ज्यादा था, ठीक है। खा के वहीं पे मैं वो कर दूंगी, ठीक है, और आपके मुंह के ऊपर करके मैं चली जाऊंगी, उसका कोई फायदा नहीं। मैं भी बिरयानी खा रही हूँ, आप भी बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन वो गरीब बंदे जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो बिरयानी नहीं खा रहे, वो आपकी बिरयानी में नुक्स नहीं निकालेंगे, वो हाथ उठाएंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे। तो अपने मद्दे मुकाबिल को खिला के वहीं पे अपनी वो लाइक वो टॉन्टिंग एंड इंसल्टिंग लाइक जो भी होता है वो करके चले जाएंगे, लेकिन वो जिनको देना चाहिए था उन तक ना गया, तो क्यामत के दिन हमारी पकड़ होगी, हमें पूछा जाएगा। तो ये बात नोट रखिएगा कि सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों को नहीं, जरूर करें अफ्तारी, लेकिन हकदारों के तक
पहुंचने की कोशिश करें। हर रमजान आप ऐसे ही करते हैं ना, अपनी बहन को बुलाया, भाई को बुलाया, अम्मी को बुलाया, चची को बुलाया, भाभी को बुलाया। इस बार गरीब लोगों को बुला के देखिए। अगर घर नहीं बुला सकते तो उन तक पहुंच जाए, उनको जाके दीजिए। क्या आप सब एग्री हैं इस चीज पे कि मैंने एक अच्छा पॉइंट आपके सामने रखा? बताइएगा। ओके, अगर मीटिंग का टाइम एंड हो गया तो दोबारा लिंक जो है वो मैं सेंड करूंगी इंशाल्लाह ताला। और बैटरी भी लो होगी, जबकि मैंने ऑन तो किया हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं लगा। चेक करती हूँ। सफदर जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये बैटरी बैटरी लगाइएगा फटाफट। ओके, चार्जिंग लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद क्या है, रमजान की जो शॉपिंग है, यानी कि ईद की हम शॉपिंग करते हैं, मेरी जान आप सब लोग पहले ही शॉपिंग करके रख लीजिए। अशरे की लास्ट जो हमारे डेज होते हैं बड़े कीमती होते हैं और हम लोग उस दिनों में निकल जाते हैं। हाँ, इल्ला ये कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, टेंशन आ जाए, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, या मतलब कुछ हो जाता है उसमें आप निकलते हैं फिल फॉर, तो फिर इट्स ओके, बट फौरन ले और फौरन क्विकली अपने घर को निकले। और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे मेन चीज इंशाल्लाह, इसके साथ फिर हम मुकम्मल करते हैं, अभी 6 मिनट है हमारे पास। आप लोगों ने बहुत अच्छी चीज बताने लगी हूँ, आप लोग बहुत खुश होंगे इस चीज से। आप लोगों ने किचन में अपना टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करना। लिख लीजिए अपने पास, ज्यादा टाइम कुरान के साथ जोड़े, अल्लाह के साथ जुड़े, ठीक है। और जैसे कि हमें किचन में सारा कुछ वो काम करना है, मैं अपना आपको बताती हूँ, मैंने भी उस्ताज़ा फरहत हाशमी से ये चीज़ सीखी। एंड उन्होंने उन्होंने भी बताया, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपनी जो ही रमजान का फर्स्ट रोजा आना है, तो 2-3 दिन पहले, सबसे पहले मेरी जान, आप सब ने अपने पूरे घर की सफाई कर लेनी है। अपनी मेड्स के साथ लगिए, अपने बच्चों के साथ लगिए, हस्बैंड के साथ लगिए, जिसके साथ भी लगना है, सबसे पहले अपने घर की सफाई करें, सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपका फोन, सबसे बड़ी चीज इसके अंदर में से देखिए ऐसे कौन से एप्स हैं जो हमारे ईमान को, हमारे यकीन को खत्म कर देंगे, उसको खत्म कीजिए, ठीक है। उन एप्स को खत्म करना है, उन मैसेजेस को खत्म करना है, उन बच्चों की वो वाली ऑडियोज जिसमें म्यूजिक आ रही है वो वाली डिलीट करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने घर को क्लीन करना है, सेकंड अपने फोन को क्लीन करना है, थर्ड अपने आप को क्लीन करना है। खुद की सफाई कीजिए, जिस्मानी तौर पे जो अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल ने हमें बताई हुई है, अंडर आर्म्स एंड अंडर लेग्स, वो अपनी आप में सफाई करनी है, मतलब खुद को बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अपने न्यू कपड़े निकाल के रखें, नमाज के लिए भी एंड तहज्जुद के लिए भी। लाइक अगर आपको लगता है गर्मी ज्यादा है, पसीना वगैरह आ गया है, तो हमें नीट एंड क्लीन होना है, तो उसके लिए भी ये आपने करना है, ठीक है। उसके बाद अपना एक रमजान कॉर्नर बना लीजिए। मैंने लास्ट टाइम बनाया था, मैं इंशाल्लाह ताला स्टेटस पे भी, ग्रुप में भी आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने डाइनिंग टेबल का भी कॉर्नर बनाया था एंड अपनी प्रेयर का, यानी कि नमाज का भी एक कॉर्नर बना लिया था। और इस बार भी बना रही हूँ, बिकॉज मेरे हस्बैंड आफ्टर 2 इयर्स पाकिस्तान आए हैं, तो मैंने उनसे डिमांड की है कि इस दफा आप बना के देखे जाए। तो इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द वो भी बना रही हूँ, वो भी शेयर करूंगी, ताकि पीस, सुकून हो, ठीक है। और आपको कोई भाग दौड़ ना करनी पड़े। इतना मजे का रमजान गुजरता है। मैं अक्सर उन लोगों की, उन खवातीन की बात सुनती हूँ ना, भाई हमें तो तहज्जुद का टाइम नहीं मिला, हमें तो तरावी का भी टाइम नहीं मिला, हमें तो किचन से ही फुर्सत नहीं मिलती। भाई अपने खाने लिमिटेड कर दीजिए, हेल्थी खाना खाएं, जिसमें आप बारबेक्यू ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है, बहुत हेल्दी होता है, ठीक है। उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ क्या करें। उसके खजूर ज्यादा रखें, फ्रूट्स ज्यादा रखें, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स रखें। एंड अफ्तारी पहले करें, खाने की जो है डेफिनेशन वो बाद में पूरी करें, ठीक है। अफ्तारी करके फौरन अपनी नमाज अदा करें एंड दुआ वगैरह मांगे, उसके बाद आप अपने खाने का इंतजाम कर लें। तो खाने में भी लाइट खाना खाएं ताकि अच्छा रहे, सहरी अच्छी करें, पेट भर के करें। आप वसल्लम ने भी फरमाया अच्छी, और कभी स्किप भी ना करें, हमेशा खाएं। और उसके अलावा आपने जो मेन चीज किचन के हवाले से है, जिसमें आ रही है जी, आपकी किचन की सफाई करने के बाद, यानी घर का साफ हो जाने के बाद आपने क्या करना है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये सब छील के
ग्राइंड करके इनको सॉरी छील के उनको थोड़ा फ्राई कर लीजिए लाइट ब्राउन सा, फिर उसको ग्राइंड कर लीजिए और मसाला बना के ऑलरेडी फ्रिज में रख दीजिए पैकेट्स बना के। शॉपर में भी डाल सकते हैं, जिपलॉक में भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे डिब्बों में भी डाल सकते हैं। लाइक एक हांडी में इतना डलता है तो उतना बना के आप रख लीजिए। एंड यकीन जाने अपनी सब्जियां एक वीक की, अगर आपको फ्रीज करने का शौक नहीं या आपको अच्छा नहीं लगता तो एक वीक की सब्जियों को कट करके जैसे मटर निकाल के रख लीजिए, गोभी काट के रख लीजिए, पालक धो के साफ करके फ्रीज करके रख लीजिए पकोड़े बनाने के लिए, लाइक जो भी है, ठीक है। तो क्या होगा, आप क्विक अपनी प्रिपरेशन जो है पहले कर लीजिए। क्विकली आपने वो डाला मसाला, ऊपर सब्जी डाली, एक दो उसमें वो किया, चमचा हिलाया, भुना शुना, एंड आपकी हांडी रेडी। और आपका इतना सा टाइम लगेगा बिकॉज आपने पहले ही प्रिपरेशन जो है वो कर ली। ये बहुत अच्छी चीज है और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। और मेरे पास लॉट्स ऑफ टाइम होते हैं जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुजूर बैठ के यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रगल कर रही होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके पास भी इस तरह से टाइम निकलेगा। एंड सेकंड थिंग, जब आप तहज्जुद के लिए रेडी होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप उठते हैं तो सबसे पहले उठते ही अपनी तहज्जुद अदा करें और शुक्राने के नफल, एक ही नफल पढ़े, बेशक दो नफल पढ़े, लेकिन नियत सारी कर ले, हाजत के, तौबा के, अल्लाह को राजी करने के, तहज्जुद के, वुजू के, ठीक है। नफली इबादत होती है ना तो सबका अजर मिल जाता है। इन पॉइंट को नोट कर लीजिए। और अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो इन पॉइंट को लिख के प्लीज टेक्स्ट में ग्रुप में अगर शेयर करना चाहे तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, एंड वो हम सबके लिए सदके जारिया बन जाएगा, ठीक है। मेरे साथ पर्सनली राब्ता कर ले। एंड 1 मिनट रह गया है, इंशाल्लाह ताला आपको सेशन पसंद आया होगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आगे जो है क्लास हम अपनी स्टार्ट करेंगे। अगर किसी ने कुछ बोलना है, बताना है, करना है तो जल्दी जल्दी अनम्यूट करके बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, अनम्यूट कर लीजिए, आप सब अनम्यूट हो सकते हैं। और अगर कोई बात करनी है, बोलना है तो बता दीजिए। मेरा जज़ाकल्लाह कर रहा है वो भी बोल दीजिए। जज़ाकल्लाह आपा, जज़ाकल्लाह आपके खैर। पूरे काम आएंगे इंशाल्लाह रमजान में। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह साथ साथ आपकी जो भी बरकत वाली रहमत वाला महीना जो आ रहा है, आपकी हर एक टिप्स याद रहेंगे हमको। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह एवरी डे इंशाल्लाह क्या टाइमिंग रहेगी, और यही अ, टाइमिंग रखेंगे इंशाल्लाह ताला कितना एवरीडे की। एक दिन में कितनी आवर्स की क्लास रहेगी, आप प्लीज बोल दीजिए आप। हर रोज एक नया टॉपिक होगा आगे रमजान के हवाले से, और यही क्लास